السلام علیکم سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ قسمت والوں کے نصیب میں یہ مہینہ ہوتا ہے، اور آج الحمدللہ پہلا روزہ سحری ہو گئی، اور اس مہینے بابرکت مہینے کے پہلا روزہ رکھنے کی اللہ پاک توفیق دے دے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ اور میں تمام پاکستانیوں اور تمام ملکوں میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو میری طرف سے رمضان مبارک اور ساتھ پہلا روزہ بھی۔ تو میرے لائیو آنے کا مقصد آج کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، یہ پاکستان کی سیاست آج کل بڑی گرم ہے، موسم بھی گرم آ رہا ہے اور سیاست بھی بہت گرم ہے۔ تو کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ہے، کوئی جمعیت کا ہے، کوئی کہاں کا ہے۔ ہر پارٹی کا اپنا ویو ہوتا ہے، اپنے سپورٹرز ورکر ہوتے ہیں۔ جیسے میں پی ایم ایل این کا ہوں، اور پاکستان مسلم نواز میری جماعت ہے، اور جمعیت مجھے ویسے پسند ہے۔ جمعیت وہ جو ہے نا، کہتے ہیں جمعیت دل میں ہے، اور پی ایم ایل این تو دل و دماغ دونوں میں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، میں اپنے تمام بھائی، کیونکہ میرے بہت اچھے کلیگ ہیں، وہ کوئی پی ٹی آئی کے ہیں، کوئی پی پی کے ہیں، یہ وہ، تو میری ایک درخواست ہے آج کی نسبت سے کہ آج جو مہینہ سٹارٹ ہوا ہے اس میں تحمل، برداشت اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سب کو اسپیشلی میں پہلے معذرت ہوں، کیونکہ بعض ایسی پوسٹیں آ جاتی ہیں، آدمی غصہ آ جاتا ہے اور اس میں آدمی ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو تو سب سے پہلے تو میں معذرت ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھیں، لیکن دوسری کی رسپیکٹ، اس کی عزت اور تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ ملک میں انتشار نہ پھیلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا سپورٹس مین ہوں، یہ وہ، اور میں آخری گیند تک لڑوں گا، یہ وہ۔ اس میں نے دو باتیں نوٹ کی ہیں کہ دونوں باتوں میں غلط ہیں، جو کہ میں فیکٹ بتاؤں گا کہ دونوں باتوں میں غلط ہے۔ اس سے کہ سپورٹس میں اگر یہ واقعی اپنے آپ کو سپورٹس مین سمجھتا ہے تو پہلے تو چلو جو بھی ہے حکومت آئی بنا لی، اس کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنا، تو یہ لڑتا رہا کہ نہیں یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے۔ لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یقین مانو اس کی اپنی پی ٹی آئی ٹوٹ کا شکار ہے، آدھے سے زیادہ ایم این اے چلے گئے ہیں، اور جس دن یہ وزیر اعظم کی کرسی سے اترے گی اس دن ساری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی۔ 8-10 لوگ، 15 جو منسٹر، جو 50 منسٹر، مجھے ایک بات 50 منسٹر تھے، اس کے تقریباً 50-52، اس میں 24-25 تو گئے ہیں، غائب ہیں، کچھ نے ریزائن دے دے، کچھ ویسے ہی چپ ہیں، کچھ جا رہے ہیں، ایسے ایم این ایز ہیں، تو تتر بتر تو ہو گئے۔ تو میں یقین مانو اگر یہ اسپورٹس مین کے ذکر کرتا ہے نا، اگر یہ اسپورٹس مین کا مظاہرہ کرتا ہے، جس دن اس کو پتہ چلے کہ نو کانفیڈنس موو ہو گئی اور ہمارے اپنے ایم این ایز ٹوٹ گئے ہیں، اور حالات جو ہے نا میرے خلاف ہو رہے ہیں، تو اس کو ریزائن کر دینا کہ بس ٹھیک ہے، میں اگر آپ نہیں چاہتے میں ریزائن کر لوں۔ ملک کا بیڑا تو ویسے بھی آپ نے غرق کر دیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ 160-170 روپے گھی جو ہے نا 470-80 میں مل رہا ہے، اور چینی 50-52 کی مل رہی تھی، 80-85 کی مل رہی ہے، 90 کی مل رہی ہے۔ جو پٹرول 85-90 روپے کا تھا، 80-85 روپے کا، وہ 150 میں مل رہا ہے۔ تو ڈالر تمہار دیکھو 180 پہ پہنچا دی اللہ کے بندے۔ معیشت کا برا حال ہے، منفی میں گروتھ ریٹ جا رہا ہے، ان امپلائمنٹ عروج پہ ہے، اور قرضے ماشاءاللہ آپ نے جو پچھلے 70 سالوں میں جتنے قرضے لیے تھے، 2900 تھا کہ 2900 ارب روپے تھا قرضہ، اب 29,000 ارب کہنے قرضہ تھا، 29,000 ارب، اور اب جو ہے نا 52,000 ارب کہنے کر دیا۔ تو قرضے تو آپ نے ڈبل کر دیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اسپورٹس مین کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور نکل جانا چاہیے تھا۔ پھر اسپیشلی اس وقت
جب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو نے آپ کو کہہ دیا کہ جو اس کی نیپیاں ہی بدل رہی جا رہی ہیں، بندے کو ہی بدل دو تو سیٹ ہو جائے گا کام، تو اس کے بعد آپ کو کس منہ سے آپ نے اس شخص کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کر دیا جس نے آپ کی نیپیاں تبدیل کرنے کا کہ اس کی نیپیاں بدل رہی ہیں، اس بندے کو ہی تبدیل کر دو، اس شخص کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دی اپنی اقتدار بچانے کے لیے۔ اس کے بعد جب ایم کیو ایم آپ سے علیحدہ ہو گئی، باپ پارٹی علیحدہ ہو گئی، شاہزین بگٹی الگ ہو گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک طرف ہو گئے، اللہ کے بندے 10 پارٹیاں آپ کے ساتھ تھی، وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، آپ ان کے منتیں کر رہے تھے، جس میں ایم کیو ایم ہو گئی جو قاتل لیگ آپ کہتے تھے، شاہزین بگٹی ہو گیا، اور باپ پارٹی ہو گئی، یہ تو سارے آپ کو چھوڑ کے گئے۔ اب آپ کے پاس کاف لیگ رہ گئی، وہ بھی اس شرط پہ رہ گئی کہ وہ بھی بکاؤ مال بنا ہوا ہے نا، مجھے سی این میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، ورنہ وہ تمہاری نظریے یا تمہاری کارکردگی بنیاد پہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ کی تو نیپیاں چینج کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی نیپیاں چینج کر۔ تو بات یہ کہ وہ تو سی ایم شپ کی وجہ سے، لیکن سی ایم شپ اس کو نہیں ملنے والی، اللہ کے فضل سے یہ جو نون لیگ کی میجورٹی اور نون لیگ کے سی ایم بنے گا، شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز صاحب آئیں گے، اس کو پی پی نے بھی حمایت کر دی ہے، ساتھ ہمارے علیم خان گروپ نے بھی کر دیا ہے، اور جے کی ٹی جہانگیر ترین گروپ نے بھی کرتے ہیں، اور وہ تمہارے ایم پی نہیں ہیں، یہ بھی بھول جاؤ، وہ تمہارے ایم پی ہیں۔ جہانگیر ترین جو بندے لے کے آیا وہ اس آزاد بندے لے کے آئے، وہ اس کے گروپ کے ہیں، اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ علیم خان بھی ایسے آزاد ہیں، اور جو جیتے ہیں وہ علیم خان کی وجہ سے جیتے، علیم خان نے سپورٹ کیا، تو آپ کی حکومت پنجاب مرکز دونوں میں جو ہے نا علیم خان جہانگیر ترین کی وجہ سے بنی تھی، ان کو آپ نے ڈسا اور وہ اب آپ کو ڈسیں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ کہ جس دن ایم کیو ایم الگ ہوئی آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، پہلے تو جب نو کانفیڈنس موو اس سے پہلے کر دینا چاہیے تھا، ورنہ ایم کیو ایم کے وقت تو لازماً کر دینا چاہیے تھا۔ اب ایک بات یہ غلط ہوئی، آپ میں اسپورٹس مین شپ کی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں اسپورٹس مین شپ پہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ میں، یہ ایک۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، تو پتہ نہیں یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، یوتھ کیونکہ یوتھ سے یوتھی کہتے ہیں، یوتھی کوئی گالی نہیں ہے، کیونکہ یوتھ نوجوان جو تھے نا، بہت بڑی تعداد میں آپ کے فالوور تھے، تو کچھ جو یوتھ ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ آخری گیند تک لڑے گا۔ میرے بھائی یہ اسپورٹس مین شپ ہے کہ نا آخری گیند تک لڑوں گا۔ آج جب سے کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور آج تک ہزاروں میچز ہوں گے، کتنے میچوں کا جو ہے نا رزلٹ جو ہے نا آخری گیند پہ ہے، کوئی شاذ و نادر ایک آدھا میچ ہوتا ہے، یعنی پورا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو پورے ورلڈ کپ میں 50 میچ ہے، اس میں کوئی ایک آدھا میچ جو آخری گیند تک ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، آخری گیند سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یا دونوں ٹیمیں سے ایک جیت جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، آخری گیند کی بات ہی نہیں ہے، بس آپ ہار گئے ہیں، جب ان کے پاس بندے پورے ہو گئے تو آپ ہار گئے، آخری گیند تک کیا لڑو گے تم؟ تو آخری گیند سے پہلے آپ ہار چکے ہیں، لہٰذا جو ہے نا یہ وہ والی بات ہوئی کہ اب ایک ٹیم ہے، اسے ایک ٹیم نے 350 رن بنا لی ہے، اور دوسرے نے جو ہے نا 10 اوور پہلے چیز کر لیے، تو اگلا نہیں جو آخری اوور تک کھیلو گے، چیز میں نہیں مانتا، آخری اوور تک کھیلو گے، تو یہ تو نہ ہوئی نا بات۔ اب آپ جو ہے نا اپوزیشن کو آخری پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس موو لے آؤ، اب لے ہیں وہ، تو انہوں نے اپنے بندے بھی پورے کر دیے، شو بھی کروا دیے۔ آپ کے بندوں کے علاوہ یہ بھی آپ نالج میں کہ آپ کے بندوں کے علاوہ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی، آپ کے انڈر نہیں تھی، جی ڈی اے ہو گئی، باپ ہو گیا، شاہزین، وہ اپنے بندے پہ آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہوتا، اب آپ کے اتحاد ختم کر کے ادھر آ گئے، پہلے وہ محب وطن بن گئے، اب جیسے ہی ادھر آ گئے تو وہ غدار بن گئے، اور پاکستان میں 3 حصے کو تو آپ نے غدار کر دی، کیونکہ اس طرف جو پارٹیز ہیں پوزیشن میں وہ پاکستان کے 3 حصے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک حصہ ہے، تو آپ نے 3 حصے کو غدار تو ڈکلیئر کر دیا، لیکن آپ کے کہنے پہ نہیں ہوگا غدار، تو لہٰذا اب بھی وقت ہے، آج آپ نے کال دی اپنے ورکروں کو، میں تو یہی کہوں کہ اپنے ورکروں کو نہ مرواؤ، اور تحمل سے کام لو، اور جب اب آخری گیند تو نہیں رہے گی، لیکن آپ نے آخری گیند کا کہہ دیا، چلو آخر تک لڑنا چاہتے تو آج اسمبلی میں آ جاؤ، ووٹ نو کانفیڈنس ہونے دو، آپ ہار گئے، بس ایکسیپٹ کر کے چلے جاؤ، بس جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ تو ویسے ہی کر دیا، اسی میں عزت ہے آپ کی، لہٰذا ہمارے جو پاکستانی ہوں وہ بیچاروں کو نہ مرواؤ، ان کو لے کے آ رہے ہو میدان میں کہ آؤ لڑو میری کرسی بچانے کی، کرسی نہیں بچ سکتی، یقین مانو، ان پہ بھی آپ پہ بھی آرٹیکل 6 لگے ملک میں جو ہے نا فتنہ پھیلانے پہ، جو آپ کام کر رہے ہیں، اور اسپیکر سے آپ جو ہے نا کیا نام ہے غلط کام کروائیں گے تو اس پہ آرٹیکل 6 ہے، آئین کے خلاف جب جائے گا آرٹیکل 6 لگے گا،
اور جو تمہارے ورکر آئیں گے وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ان پہ دہشت گردی کے تحت کارروائی ہوگی، کیوں ان کو بیچاروں کو مروانا چاہ رہے ہو؟ تو اول تو آج روزہ ہے پہلا، جن کا روزہ ہوگا وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ اس گرمی میں روزے میں جو ہے نا باہر جائے، اور جن کا روزہ نہیں ہوگا وہ شاید چلے جائیں، یہ بھی بات ہے، کیونکہ جن کا روزہ نہیں ہوگا وہ جائیں گے، اور یہ بھی نہ ہو کہ یار آج پہلا روزہ نہیں رکھ دے جو ہے نا جہاد کے لیے جائیں۔ یہ جہاد نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ رسہ کشی میں آپ نہ پڑھیں۔ میں تو عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اس رسہ کشی میں نہ پڑھو، اور جو ہے نا اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ پاکستان کے حالات ویسے بہت خراب ہیں، اور لہٰذا جو ہے نا اس نالائق حکومت نے جو تباہی کرنی تھی کر دی ہے۔ میرے بھائی کچھ عقل سے کام لو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ان ایمپلائمنٹ بہت ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے، اور جو ہے نا قرضے ملک پہ بڑھتے جا رہے ہیں، کام 1 روپے کا نہیں ہو رہا، تو لہٰذا اب بس کر دو۔ اور میری عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اب بس کر دو، تو اگلی آپ کے ساتھ جو ہونی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اب بس کر دو۔ اللہ حافظ۔